ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کی نگرانی میں اہم مسائل پیش آئے. بخاری اور ابو داؤد میں صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بڑے عالم تھے. اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے فجر کی کہ ظننا ان الشمس طلعت ام لا، کہ سورج تو نہیں نکلا. وکانا ابا بکر اعلمنا، لیکن ابو بکر عالم بڑے ہیں، ہمارا کیا کام. ان کے حوالے اعتماد اس قدر زیادہ ہے. تو ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، ان پر موت طاری ہو چکی ہے. آپ نے کہا فوت ہوئے ہیں، ان پر موت طاری ہو چکی ہے. تو آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی. حالانکہ حضرت عمر جیسے استقامت کے پہاڑ وہ غم کے صدمے سے بہت جذبات میں تھے. اور دا عمر دا یر چان شلوائے چھ زمنگ خوک نبیل دنیا تلے. حضرت عمر کو آپ نے کہا آرام سے بیٹھو. آپ نے ممبر پر قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہے. یہ جنجال بھی ختم ہو گیا اور اس پر اجماع منعقد ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام من حیث البشر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور من حیث النبوت والولایت وہ برزخ میں ہمیشہ کے لیے کامل و اکمل زندگی سے حیات ہوتے ہیں. پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ کو نہلایا جائے گا. کہا نہلایا جائے گا. کیسے؟ کا کپڑوں سمیت. پھر آپ کے لیے قبر کون سی بنے گی؟ کا لحد بنے گی. اور اس شخص کو بلایا جو لحد کھودنے والے ہیں. پھر یہ کہ اٹھا کے کہیں لے. کہا ہاں اسی جگہ ہی قبر بنے گی، اسی جگہ نہلائے جائیں گے، اسی جگہ دفنائے جائیں گے. پلنگ رسول کو کوئی حرکت نہیں دے گی. کتنا مشکل مسئلہ ہے. پھر پوچھا گیا کہ جنازہ ہوگا. آپ نے کہا جنازہ ہوگا. کہا کیسے؟ کہا کچھ دیر کے لیے نہلانے کفنانے کے بعد خالی چھوڑ دیں گے، کیونکہ جبریل بما ملائک کے آئے گے اور وہ جنازہ پڑھے گے، اور پھر ہم لوگ باری باری جنازہ پڑھیں گے. کہا امام بنے گا؟ کہ کوئی نہیں، امام وہی ہے. حیاً میتاً امام ہے، اب بھی وہ امام ہے. چنانچہ ابوبکر عمر عثمان و علی اور عباس اور سب لوگ صف میں کھڑے ہوئے. اللہ کی ثنا اور درود شریف سے جنازہ ہو گیا. چونکہ مرد اور زن، عورتیں اور بچے سب پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے کچھ دیر لگی اس میں، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. جنازہ پڑھنے میں جو دیر لگے یا تدفین میں وہ سنت طریقہ ہے. اس پر چاروں ائمہ و کل محدثین متفق ہیں. وہ جو صحابہ کہتے تھے کہ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بڑے، پیغمبر نے عالم کو کہا ہے آپ نماز پڑھا ہے. خلیفہ منتخب ہوئے اور 3 کام خطرناک قسم کے سامنے آئے. ایک جیش اسامہ کو آپ نے شمال مصر کے لیے ترتیب دیا تھا، اور اسامہ کم سند، آپ کی ان سے بڑی محبت تھی اور آپ خوش ہوتے تھے کہ یہ جیت کے آئے گا. وفات کے ساتھ صحابہ کو فکر ہوئی کہ یہ معجزہ حیات تک نہ ہو. ابو بکر صدیق سے پوچھا. آپ نے کہا
پیغمبر کا مقرر کردہ کمانڈر ان چیف کون پیچھے کرے گا؟ اور اسامہ کو کہا تقدم یا حبیبی سینصرک اللہ تعالی، آپ لشکر لے کے روانہ ہو جائے، بامراد ہو کے واپس آؤ۔ وہی ہوا۔ اور مسیلمہ نے نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا تھا، اب پیغمبر کو خط لکھا تھا کہ ہموار زمین میں آپ کام کرے اور پہاڑ میرے حوالے کرے۔ آپ نے کہا جا، تیرے جیسے بہت کتے آئے اور بھونک کے چلے گئے، اور بہت سخت الفاظ آپ نے اس کو کہے۔ تو اس کا بھی معاملہ ختم کرنا تھا، اور اس کی لشکر بظاہر بڑی تھی، صحابہ سب اس کے مقابلے میں باہر آئے، ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب میدان میں آئے، کیونکہ اہم مسئلہ تھا ختم نبوت کا۔ یہ ہماری حکومتیں دیکھتے نہیں، تھوڑا سا موقع ملے چنڈی لگا لیتے، تھوڑا سا موقع ملے پھر اشارات۔ بچے جو کھیلتے ہیں نا میں شریر بھی ہوتے ہیں، کبھی ایک کو چنڈی لگائی کہ یہ چنڈی والی حکومت ہے۔ سب پتہ ہے ان کو کہ 1974 میں قومی اسمبلی نے متفق فیصلہ کیا ہے کہ مرزائی قادیانی غیر مسلم اور ملک کی اقلیت ہے، انہیں مسلمان نہیں مانا جائے گا، اور جب تک وہ یہ مان لے تو ان کے حقوق ہوں گے، اور انہوں نے نہیں مانا ہے، اس لیے پاکستان میں ان کی حیثیت جانور اور درندوں سے بدتر ہے۔ لیکن یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو پڑتی ہے، لیکن عقلیں ماری گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں بھی صحابہ گئے اور اس کو قتل کرا کے آ گئے۔ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی تھی جو کہتے تھے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ نبی کے زمانے تک دی جاتی تھی، نبی کے وصال کے بعد کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں ہے۔ بعض بڑے صحابہ عمر جیسے لوگوں نے کہا کہ ان کو ابھی رہنے دے، تو گھر کے لوگ ہیں، آپ نے کہا نا، آج زکوٰۃ کا انکار ہوا ہے، کل نماز کا انکار ہو جائے گا، دین اسلام میں کمی آئے گی اور ابوبکر زندہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ لَوْ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ان کو بھی سیدھا کر دیا گیا۔ یہ ابوبکر کا انتخاب جو ہوا ہے اور ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہے وہ کس قدر برحق خلافت، پورا عالم اسلام خوش و خرم۔ بخاری شریف میں ہے کہ دو آدمی کسی دور ملک سے آ رہے تھے، راستے میں ان کو مدینے کا قافلہ مل گیا، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی، وہ آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت کا 3 دن ہو گئے وصال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون خلیفہ ہوا؟ کہا ابوبکر۔ کہا کیف الناس؟ کہا صالحون، خوش و خرم ہے لوگ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو حضرت کی خدمت میں پیش ہونا تھا، اب کسی مناسب موقع پر دوبارہ آئیں گے۔ واپس چلے گئے۔ قافلے نے واپسی پر مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر کو کہا، آپ نے کہا لے آتے انہیں، ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی۔ دیکھو ہر جگہ یہ خبریں تھی کہ والناس صالحون، لوگ خیر خیریت سے۔ اور ابوبکر صدیق جب بیمار ہوئے اور اندازہ یہی ہوا کہ شاید وصال کے لمحے قریب ہے، تو مہاجرین و انصار کے وہ حضرات جو ارباب حل و عقد کہلاتے، انہوں نے ابوبکر صدیق سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ آپ نے نبی کی دعائیں لی ہے اور بہت ہی آپ کے بارے میں اللہ نے خوشی ظاہر کی ہے، آپ کسی کو منتخب کریں، ہمیں آرام ہوگا۔
آپ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، یہ ٹھیک رہے گا۔ اور حضرت عمر کو ڈانٹ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، پیغمبر کے دور سے لے کے اب تک یہ شریعت کے 100% مطابق ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسری بات پیش آئی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ لوگوں میں تبدیلی آتی ہے نا، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی، جو کچھ کہا ہو اس سے واپسی ہو رہی، تماشا بنا ہوا۔ سورۃ شعراء کے اخیر میں تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور جب لوگوں نے ان کو کہا کہ کس کو آپ نے خلیفہ منتخب کیا، حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ نے کہا مجھے اٹھا لو اور پیچھے تکیہ رکھو، بیٹھ کر کہا یہی سوال اگر مجھ سے قیامت کے میدان میں ہوا تو میں کہوں گا وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ بَعْدِي خَيْرَ الرِّجَالِ، میں نے اپنے بعد کائنات کا بہترین انسان چنا ہے، اور وہ حضرت عمر ہے۔ عمر کا زمانہ، مورخین کہتے ہیں کہ ایسا ایک اور آ جاتا تو پورا شرق اور غرب، پورا کائنات فتح ہو جاتا۔ اللہ نے عجیب شان دی تھی، جہاں جہاد میں دشمن کی طرف سے پیچیدگی، وہاں ایسا بیٹے کو کہتے اونٹ تیار کرو اور خود بیٹھ کر کے روانہ ہو جاتا۔ اب جب عمر خود روانہ ہو جاتے تھے فتوحات کے لیے تو آسمانوں کے ملائک نیچے اترتے ہوئے دیکھے گئے۔ 28 آیتیں قرآن میں ایسی ہے جو عمر کی شان میں ان کی موافقت میں نازل ہوئی۔ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے الیان والتمر فیما نزل فی موافقت عمر۔ بہترین زمانہ تھا عمر کا، اور ہر جگہ سے عدل کی آواز آتی تھی۔ حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے اور احد پہاڑ بونچال سے ہلنے لگا، آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اور تلوار ایسی دہ ماری زمین پر، کہا علم یا دل علیہ کی عمر کے عدل کے ہوتے ہوئے کیسے زلزلے آ رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں آپ کی خلافت کے دورانیے میں پورے عالم میں کوئی زلزلے کا جھٹکا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان دی تھی، ایسی سچائی دی تھی، ایسی قوت ایمان دی تھی، اپنے رسول اور نبی کو راضی کر کے رخصت کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی تھی اور طبیب نے کہا کہ وہ نبیذ پلایا گیا باہر آیا، اونٹنی کا دودھ پلایا گیا باہر آیا، اوصِ یا امیر المومنین، حضرت وصیت فرما، وقت کم ہے۔ اس دوران آپ نے 6 صحابہ کو کہا کہ تم ایک کو چن لو۔ انہوں نے حضرت عثمان کو چنا، بخاری میں موجود ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا یہ رہے گا دیکھے گا، نہ یہ چنے گا اور نہ یہ چنا جائے گا، یہ کیسر و کسرا کی حکومتیں نہیں، یہ باپ کے بعد بیٹا ضرور، یہ ویسے کڑا رہے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے خوشی کا جشن منایا کہ ہم تو خوش ہیں، حضرت عمر ان سے اتنے خوش ہیں، اور عمر کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جس طرف ہو اللہ امداد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت
حضرت عمر کی شہادت سے کچھ بلوائیوں نے اور شریر لوگوں نے اسلام اور خلافت اسلام کے خلاف باتیں بنانا شروع کیا تھا، لیکن کمزور تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں خلافت بھی دور تک پھیل گئی، آذربائیجان وغیرہ تک فتوحات ہو گئے، پشاور فتح ہو گیا، کابل و زابل فتح ہو گئے۔ ابو داؤد میں عبد الرحمن بن سمرہ کے بارے میں کہ صلی بنا صلاۃ الخوف بکابل۔ کام جب بہت زیادہ آگے بڑھے تو پھر کچھ افراد میں بھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے اور مفسدوں نے بلوائیوں نے شہید کیا تو پھر حضرت علی قاعدے کے مطابق خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن مدینہ منورہ میں ام المومنین عائشہ کو یہ اشکال تھا کہ شاید وہ لوگ جو عثمان کے قاتل ہے ان کو کسی بڑے کی حمایت حاصل ہے، اور شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اس قسم کے وساوس پیدا ہو گئے، اور وہ وسوسے بڑھتے گئے۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل بصرہ میں پیش آئی، اور حضرت معاویہ اور علی کے درمیان صفین کی لڑائی ہوئی، اور میں بہت صحابہ شہید ہوئے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو خلفشار کرنے والے شریروں کو موقع ملا، اور جب حضرت علی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کو 6 مہینے کی خلافت دی گئی، اور حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک عجیب کارنامہ انجام دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص سے پوچھا کہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا یہ تو نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے۔ کہا یہ ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ کہا میں ختم کر سکتا ہوں۔ معاویہ نے کہا، اور اس نے ایک سرکاری کاغذ پر دستخط کیے، اوپر سے خالی چھوڑا، اور ایک وفد کے ہمراہ بخاری میں ہے حضرت حسن کی خدمت میں بھیجے کہ آپ جو چاہے اس پر لکھیں، مجھے منظور دستخط مہر پہلے سے ہے۔ تو حضرت حسن نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں تو جذباتی ہوتے ہیں، ایسا کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو۔ تو آپ نے پوچھا پیغمبر کے صحابہ کون کون ہیں؟ بہت لوگ کھڑے ہوئے، قریبی زمانہ ہے۔ آپ نے کہا یہ میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسہ واقعی سردار ہے، اور ان قریب 1-2 گروہ مسلمانوں کے جو آپس میں خون خرابہ کریں گے، یہ بیچ میں آ کے ان کو چھڑا لیں گے۔ صحابہ نے کہا سمعنا، ہم سب اس کے راضی۔ تو آپ نے کہا پھر بہتر یہ ہے کہ میں معاویہ کی بیعت کرتا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ معاویہ کی بیعت کرو، جنگ و جدال خون خرابہ ختم۔ عالم اسلام نے سکھ کا سانس لیا۔ بخاری میں ہے کہ معاویہ بہت بردبار، بہت عزت والے، بہت حلم اور شرافت والے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے لوگ آگے آئے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ ایسے ہی دنیا سے گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہ بنایا تو پھر خون خرابہ ہوگا۔ اس پر شام و دمشق کے لوگ تو متفق تھے، پھر آپ نے مکہ و مدینے کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس میں جو لوگ خفا رہے
ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک مختصر طبقہ ہے. اور اس دوران ان کو کوفہ سے خطوط آئے کہ ہم مدینہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے، آپ کوفہ آئے. بڑے صحابہ نے ان کو سختی سے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے، کہ آپ نہ جائے، یہ سینٹرل اسلام کا یہی رہے. لیکن بہرحال حضرت حسین خود مجتہد تھے، وہ فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ تشریف لے گئے. آپ کے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی کوفے کے لوگوں کو یزیدی حکومت کی طرف سے دھمکا دیا گیا تھا، اور وہ صحیح طرح ساتھ دینے کے حق میں نہ رہے. دریائے فرات کے کنارے آپ قافلے سمیت رک گئے. یزیدی افواج آپ سے مطالبہ کرتی تھی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر کہ آپ بیعت کر لیں. آپ نے کہا اس شخص کی بیعت کیسے ہوگی جو دربار کو شریعت سے آزاد سمجھتا ہے. اور آپ نے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ مجھے یزید سے ملاؤ، میں اس کو سمجھا سکتا ہوں. لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو وہاں کا مقامی گورنر تھا، وہ بہت زیادہ شرپسند تھا. اس نے کہا اگر یزید سے یہ ملا تو یزید حکومت کا تاج اس کے پیروں میں رکھ دے گا، یہ اتنا معزز و مکرم ہے، اور پھر ہماری خیر نہیں ہوگی جو ہم نے اتنے دن تک اس کو دریائے فرات کے کنارے تکلیفوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اور جو تکوینی معاملہ تھا جس پر امت مسلمہ اس وقت سے لے کے آج تک غمگین ہے اور قیامت تک غمگین رہے گی. حسین ہمارے بزرگوں میں سے ہے، ان کا قافلہ اسلام کا سرمایہ تھا. وہ سارا خاندان، سارا گھرانہ کئی وجوہ سے بلند و برتر ہے. لوگ اپنے حساب سے وسوسوں کے پیچھے لگے ہوئے، یہودی سازشوں کے اندر مبتلا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جنہوں نے روافض اور خوارج و معتزلہ کے خلاف ایسی کتاب لکھی کہ مورخین کہتے ہیں کہ حری بأن یکتب بماء الذہب، وہ اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے. منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، دروغوں کے خلاف. انہوں نے بھی جب حسین کا واقعہ نقل کر رہے تھے تو کہا والحق ان الحسین قتل مظلوما، سچ بات یہ ہے کہ حسین ناحق مارے گئے. اس کا موقف صاف تھا، اس کا ارادہ اسلام کی سربلندی کا تھا، اور اختلاف یہاں آ کے اٹک گیا کہ یزید یا ان کے اعوان وہ بہت سارے قوانین سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ملک پر قانون نافذ ہو، ہمارا دربار محفوظ ہو. حسین نے کہا یہ نہیں ہوگا، قانون کا نفاذ آپ سے ہوگا، آپ کے درباریوں سے اور گماشتوں سے ہوگا. آپ نے ان کو وہ حدیث بھی لکھی جس میں اسامہ نے سفارش کی. آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، خدا کی حدوں میں بھی سفارش کرتے ہو؟ کسی کے کہنے سے حد ساکت ہوتی ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا واعاذها اللہ منہ. یہ تو مخزومی فاطمہ ہے،
اگر محمد کی فاطمہ مرتکب ہو جاتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا. تو حسین کا نظریہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو پورے ملک کے طول اور عرض میں ایک جیسے نافذ ہو. اور بادشاہان جب غرور و تکبر میں آ جاتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے ہیں. ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور اب ہو کیا رہا. ہر بات کے خلاف، ہر بات کے خلاف نیا نظریہ اور نئی تبدیلی. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو اس قسم کے واقعات میں عموماً مورخین سے زیادتی بھی ہوتی ہے، اور صحیح علم تک پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں، صحیح عالم کا، راسخ عالم کا کام.